القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کشتیاں سب کے کنارے پر پہنچ جاتی ہیں، نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے. انڈیا میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے مغل بادشاہ جو ہیں نا، وہ ان کے بھی پیر تھے، جن کا نام تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. تو کاکی جو ہے نا وہ ہندی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے روٹی. تو یہ کاکی ان کے نام کے ساتھ کیسے لگا، وہ ایک بڑا زبردست دلچسپ واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی اور پھر پیدائش کے بعد ذرا سمجھ بوجھ والے ہوئے تو ماں باپ سوچنے لگے کہ ہم بچے کی جو پرورش ہیں وہ کس طرح اچھے طریقے سے کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے. تو بیوی کہنے لگی کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں کل سے اس پر عمل کروں گی جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا. تو خاوند نے کہا کہ بہت اچھا. تو اگلے دن جب بیٹا مدرسے میں گیا تو پیچھے ماں باپ نے اس کی جو ماں تھی اس نے روٹی بنائی اور ایک کمرے کے اندر الماری کے اندر چھپا کر رکھ دی. جب بچہ آیا تو کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دیں. تو ماں نے کہا بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے. بیٹے نے پوچھا امی میں کیسے مانگوں؟ تو امی نے ان کے سامنے ان کو مصلی بچھا دیا کہ اور پھر ان کو بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور پھر ان سے روٹی بھی مانگو اور پانی بھی مانگو اور جو جی چاہتا ہے ان سے مانگو. تو انہوں نے مصلی پر جس طرح ماں نے ان کو سکھایا عبادت کا طریقہ، انہوں نے عبادت کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں پڑھ کر آیا ہوں مدرسے سے، میں تھکا ہوا بھی ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تو مجھے روٹی بھی دے دیں اور پانی بھی دے دیں اور اللہ تعالیٰ مجھے جلدی جلدی دے دیں. یہ دعا مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹے اللہ نے تیرا رزق بھیج دیا، تو کمرے کے اندر تلاش کر تجھے مل جائے گا. چنانچہ مصلی سے اٹھ کر کمرے میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، پھر ماں نے بھی کچھ گائیڈ کیا. چنانچہ الماری کے کو اندر سے کھول کر دیکھا تو وہاں پر جو ہے نا وہ گرما گرم کھانا جو ہے نا ان کا پڑا ہوا تھا. تو بڑے خوش ہوئے اور کھانا کھایا. تو پھر امی سے پوچھنے لگے امی کیا روز اللہ تعالیٰ اسی طرح دیتے ہیں؟ تو ماں نے کہا ہاں بیٹا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ روز جو ہے نا وہ اسی طرح روٹی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، جو بھی ہم مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں. تو چنانچہ یہ ان کی روز کی عادت بن گئی، مدرسے سے آتے مصلی پر بیٹھتے، دعا مانگتے اور اپنا کھانا مانگتے. تو کافی دن گزر گئے، ماں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بچہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور خوشی محسوس کرنے لگی کہ ان کی تربیت بھی اچھی چل رہی ہے. تو کچھ عرصہ اس طرح چلتا رہا. تو ایک دن ایسا آیا کہ ماں کو کسی تقریب میں جو ہے رشتہ داروں کے گھر جانا پڑا. تو وہاں پر کھانا لیٹ ہوا، کسی طریقے سے دیر ہو گئی. ان کو ذہن میں نہیں آیا کہ پیچھے میرا بچے نے مدرسے سے واپس آنا ہے. تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ مجھے تو بہت دیر ہو گئی اور میرا بیٹا آ گیا ہوگا، اور جب انہوں نے مصلی پر دعا مانگی ہوگی اور پھر کھانا ان کا نہیں پڑا ہوگا تو ان کو تو بچے کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی ہوگی، اور ان کا جو میں نے اتنے عرصے سے محنت کی ہے، اعتقاد بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہیں وہ اس کے اوپر کوئی گزند نہ آ جائے. تو ماں گھبراتی ہوئی جلدی جلدی وہاں سے گئی اور راستے میں رو رہی ہے، آنسو ٹپکا رہی ہے، برقعے میں اب جا رہی ہے اور تیز تیز سفر کر رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی، آج میرے بیٹے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے. تو گھر آئی، دیکھا تو بچہ جو ہے نا وہ اپنے بستر پر سویا ہوا ہے. ماں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور جلدی سے کچن میں جا کر کھانا بنا دیا اور پھر اسے کمرے میں چھپا دیا. پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی اور آ کر اس کے رخسار کا بوسہ لیا. بچہ جاگ گیا. ماں نے سینے سے لگایا، میرے بیٹے تمہیں آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ تمہیں بہت بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، بیٹا اٹھو اللہ سے رزق مانگ لو. بیٹا حشاش بشاش اٹھ کر بیٹھ گیا اور امی مجھے آج تو بھوک نہیں لگی، پیاس بھی نہیں لگی. ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ بیٹا کہنے لگا کہ امی جی میں مدرسے سے گھر آیا تھا، میں نے مصلی بچھایا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو
میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے، اور آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہیں، میں نے یہ دعا مانگ کر امی کمرے میں جا کر دیکھا، امی مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے اسے کھا لیا، لیکن جو مزہ مجھے اس روٹی کھانے میں آیا وہ مجھے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا۔ ماں نے بچے کو پھر سینے سے لگایا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تو نے میری آج لاج رکھ لی، اس لیے پھر ان کا جو نام ہے نا وہ کاکی پڑ گیا۔ تو بچے کے دل میں بچپن سے ہی ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، مضبوط کیا جائے، اس کا توحید کا تصور مضبوط کیا جائے، بچے کے دل میں اللہ سے توکل پیدا کرنا سکھایا جائے، محبت ہو تو صرف اللہ کی ہو، کہ توحید اس کے ذہن میں رچ بس جائے اور وہ انسان اور وہ بچہ اللہ سے والہانہ محبت کرنے والا بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اس کی کتابوں پر جو ہے نا اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لائے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسلام کے بنیادی احکام کا اقرار کرنا ایمان میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، جن میں سے ایک جو ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی ملک ہے، کون ایسا ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کی بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور اسے ان کی نگرانی ذرا بھی نہیں تھکاتی، اور بہت عالی شان اور نہایت عظیم الشان ہے۔ اس آیت سے اللہ پر ایمان کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے تھا، اس کے ساتھ یا اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اونگ، نیند، ظلم، غفلت، عاجزی، تھکاوٹ سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات ربوبیت، خالق، مالک، رازق اور متصرف الامور ہونے میں بھی اکیلا ہے۔ اسی طرح عبادت کی تمام اقسام، نماز، رکوع، سجدہ، قربانی، نذر و نیاز، استغاثہ، دعا، پکار، حاجت روائی، مشکل کشائی، تحلیل و تحریم، قانون سازی، حاکمیت و اطاعت صرف اللہ کے لیے جو ہے نا وہ خاص ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات صرف اسی کے لیے خاص ہیں، وہی سمیع، وہی علیم اور وہی عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مثلاً صفت استفاء، صفت استواء، صفت محبت، خوشنودی، ناگواری و غضب، اللہ کی آنکھ، ہاتھ، چہرہ، ساق یعنی پنڈلی، اور آخرت میں دیدار وغیرہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ہے، اس پر اسی طرح ایمان لانا واجب ہے جس طرح کے مذکور ہیں، اور ان صفات کے متعلق تشبیہ و تمثیل و تعویل اور تعطیل بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صفات اسی طرح ہیں جیسے اس کی شان و عظمت کے لائق ہیں۔ اب جو توحید کے جو ہے نا وہ 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ تو یہ ہے توحید ذات، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا، کسی اور کو اس صفت کے ساتھ متصف نہ ماننا۔ واجب وہ ہستی ہے جس کا عدم جو ہے نا ممتنع ہو، اور وہ وجود ضروری اور لازمی ہو۔ واجب لذات ہی وہ ہستی جس کا وجود ذاتی ہو، یعنی خانہ ذات نہ ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ اور دوسری جو ہے نا وہ ہے کہ دوسرا جو مرتبہ ہے توحید کو، یہ ہے کہ توحید خلق، یعنی عرش، آسمان، زمین اور دیگر تمام جواہر کا خالق صرف اللہ ہی کا جاننا ہے۔ تیسری چیز ہے توحید تدبیر، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمان و زمین اور ان کے ذریعہ تمام چیزوں کا نظم و انتظام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی کائنات کا مدبر و منتظم ہے، اور ان کے ساتھ کائنات کے نظم و انتظام میں کوئی شریک نہیں، اور وہی پروردگار و پالنہار ہے۔ اس مرتبہ کا دوسرا نام جو ہے نا وہ توحید ربوبیت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے توحید الوہیت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں، بندگی اور عبادت انہی کا حق ہے، اور ان کے علاوہ کوئی عبادت کا جو ہے نا وہ مستحق نہیں۔ یہ بات جو ہے نا وہ توحید کی شرائط ہیں۔
کہ ایمان باللہ توحید کی جو ہے نا وہ 7 شروط ہیں جن کو ایمان باللہ کے اقرار سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ 7 شروط جو ہے نا وہ یہ ہیں: علم، تسلیم، یقین، اخلاص، صدق، محبت اور انقیاد۔ اسی طرح جو ارکان ہیں توحید کے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کی جو ہے نا وہ 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانا توحید کہلاتا ہے، اور توحید کے ارکان میں شرک اور طاغوت کا انکار اور اللہ واحد کی عبادت پر ایمان لانا شامل ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلا رکن ہے طاغوت کا انکار، اور دوسرا رکن ہے اللہ واحد پر ایمان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں 256 نمبر آیت ہے: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ پس جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، پس اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کو نہ ماننا یا اس میں شرک کرنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں شرک کرنا ایمان باللہ کے نواقض میں سے ہے۔ اللہ کے ساتھ اتحاد و حلول کا نظریہ رکھنا اور غیر اللہ سے تصرف و استغاثہ کی امید رکھنا، سجدہ، قربانی اور نظر کو ان کے لیے ادا کرنا ایمان باللہ اور توحید سے خارج کرنے والے جو ہے نا وہ امور ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنا یا ان کا انکار کرنا بھی ناقص ایمان اور کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشنے والا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے جو ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے کفر۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کتاب اللہ کا ظاہراً و باطناً اقرار کرنا اور اس کے معنی پر قرآن و حدیث کے موافق عمل کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ ایمان ہے۔ اور کفر کی تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تکذیب النبی فی شیء مما جاء بہ۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر کیا ہے کہ جن امور کی تصدیق ایمان میں ضروری ہے ان میں سے کسی امر کی جو ہے نا وہ تکذیب کرنا یا اس کو جھٹلانا۔ دراصل تکذیب النبی کا نام ہی کفر ہے۔ پھر اس کی چند صورتیں ہیں، اور انہی صورتوں کی وجہ سے کفر کی پھر جو ہے نا 5 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 قسمیں جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ کفر انکار، کہ جو شخص دل و زبان سے شدت کے ساتھ اسلام کا انکار کرتا ہے یہ کفر کا انکار ہے، اسی پر عام کفار ہیں۔ دوسرا ہے کفر وجود، وہ یہ ہے کہ دل سے اسلام کو دین حق سمجھتا ہو اور اس کی حقانیت کا قائل ہو، مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا بلکہ انکار کرتا ہے، یعنی خوب جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے، جیسے کفر ابلیس اور عہد نبوی کے جو ہے نا وہ یہود۔ تیسرا یہ ہے کفر عناد، وہ یہ ہے کہ اسلام کو دل سے سچا جانتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن دین حق کے علاوہ ادیان باطلہ سے بیزار نہیں ہوتا اور دین حق کی اتباع نہیں کرتا، جیسے ہرقل اور ابو طالب کا جو ہے نا وہ کفر تھا۔ چوتھا ہے کفر نفاق، وہ یہ ہے کہ دل میں تکذیب و انکار ہے اور زبان پر دنیاوی مصلحت اور اغراض فاسدہ کی بنیاد پر اقرار ہے، جیسے قادیانیوں اور روافظ کا جو ہے نا وہ کفر ہے۔ اور پانچواں ہے کفر الہاد و زنادقہ، وہ یہ ہے کہ دین کو بھی سچا جانتا ہے، قرآن و حدیث کو بھی تسلیم کرتا ہے، مگر قرآن و حدیث کے کسی نصوص کی اس طرح تعویل کرے کہ جو قرآن و حدیث کی کسی قطعی تصریحات کے خلاف خود ساختہ قول پر معمول ہو، جیسے بعض متجددین کا جو ہے نا وہ کفر ہے۔ اب کفر کے جو ایمان کے اور توحید کے جو مخالف چیز ہے وہ ہے شرک۔ اب شرک یہ بھی ایک گھناؤنا جرم ہے جو عقل و دانش کے حوالے سے انسانی فطرت پر ایک بدنما داغ ہے۔ شرک سے انسان اپنے خالق پر سب سے بڑا جھوٹ باندھتا ہے اور اپنی تخلیق اور فطری استعداد کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو قرآن کریم میں ظلم عظیم کہا جاتا ہے۔ حدیث میں درجات کبائر میں سر فہرست اس کو رکھا گیا ہے۔ شرک کی تعریف میں شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صفات خالص اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں
ثابت کرنا بالفاظ دیگر عبادت و بندگی کا جو طریقہ اور جو افعال ذات باری تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مخصوص ہیں وہ طریقہ و افعال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بھی اختیار کرتا ہے، آسان لفظوں میں شرک غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے، اور عبادت غایت درجہ تذل عاجزی و انکساری کا نام ہے، یعنی باری تعالیٰ کے سامنے اس کی انتہائی تعظیم کر کے خود کے عمل سے خود کو غایت درجہ کا عاجز و ذلیل قرار دینا۔ اب کون سا عمل غایت تذلیل ہے اور کون سا کم درجے کا ہے، یہ بات دو طرح سے متعین کی جا سکتی ہے۔ نمبر ایک، عمل کی حالت دیکھ کر جیسے سجدہ، اور دوسرا نیت دیکھ کر جیسے کہ قربانی۔ شرک کی مزید وضاحت شرک کی ان صورتوں سے بھی ہو جاتی ہے کہ جس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے حجت اللہ بالغہ میں بیان فرمایا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، حوائج میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، کسی کو اللہ کا بیٹا یا نبی کہنا، اور علماء و مشائخ و تحلیل و تحریم کا اختیار دینا، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا اور غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ دینا، اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا۔ بعض لوگ بعض انسانوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے نام بابرکت و محترم ہیں، اور ان کے ناموں کی جھوٹی قسم کھانا مال و آل و نقصان کا باعث ہے۔ اسی طرح جو 8ویں قسم بیان کی ہے وہ کہ غیر اللہ کے آستانوں کا حج کرنا، اور 9ویں چیز ہے کہ غیر اللہ کی طرف بندگی کی نسبت کرنا۔ ایک قسم شرک کی اور بھی ہے جس کو شرک اصغر اور شرک خفی بھی کہتے ہیں، یعنی ریاکاری، یعنی عبادت تو اللہ کی جائے لیکن نیت میں غیر اللہ کو شریک کر لینا، کہ بعض لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ میرا افسر دیکھ کر خوش ہو جائے گا، کہ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کو بھی شرک اصغر اور شرک خفی کہا جاتا ہے۔ اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں اور اپنے اسماء و افعال میں منفرد و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہ ذات کے لحاظ سے اس کا شریک ہے، نہ صفات کے اعتبار سے اس کی نظیر ہے، اور نہ ناموں کے اعتبار سے اس کا ہمسر ہے، نہ اس کے افعال میں سے اس کا ساجی ہے، بالفاظ دیگر نہ کوئی ذات اس کے جیسی ہے، نہ کسی کے اوصاف و صفات اس کے مثل ہیں، اور نہ کسی کے نام و کام اس کے جو ہے نا وہ مشابہ ہیں۔ علامہ ابو بکر جابر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدۃ المومن صفحہ نمبر 87 میں توحید کے معنی اپنے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ عرف شرع میں توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال سے اور اس کے ہمسر اور مثل کی نفی کی جائے، اور اس کی ربوبیت اور عبادات میں بھی اس کے شریک کی نفی کی جائے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ الاکبر صفحہ نمبر 15 میں فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی نظیر ہے اور نہ کوئی اس کی شبیہ ہے۔ اس سلسلہ میں جامع ترین بیان جو ہے نا وہ علامہ حافظ ابن احمد حکمی رحمۃ اللہ علیہ کا معارج الوصول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے احد ہونے کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ یکتا و تنہا ہے، جس کا اس کی عبادت یا ربوبیت میں نہ کوئی مقابل ہے، نہ برابر ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی حکومت کے کسی ذرہ میں کوئی تصرف کرنے والا ہے، اور نہ اس کے ناموں و صفتوں میں اس کی کوئی مثال و نظیر ہے۔ ان تمام بیانات سے توحید کی شرعی تعریف بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی، اپنے ناموں میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی لیس کمثلہ شیء، کہ کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے، کا مصداق، اور ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ مستیاں ساحر کی ہیں جام میں مے توحید سے، مستیاں ساحر کی ہیں جام میں توحید سے، ہو سکے تو ایسے کافر کو مسلمان کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔